بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، قدیمی کسی چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ جنات اور انسان دو مختلف مخلوق، ایک کو آتش سے اور دوسرے کو خاک سے بنایا گیا۔ ابتدا سے ہی دونوں ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف رہے ہیں۔ کیا جن اور انسان ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیا خاک اور آگ کا ملاپ ممکن ہے؟ اسلام کی روح سے اس شادی کی کیا حقیقت ہے اور عربی داستانیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار عالم اور مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن صرف دو مخلوقات کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچ اور سمجھ عطا کی اور صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھایا۔ ان کو یہ اختیار دیا کہ دونوں میں سے جس کو چاہیں اپنا لیں۔ یہ مخلوقات انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا غائب اور اسرار میں چھپی ہے جو انسان سے پوشیدہ ہے، اور اس روح زمین پر جنات کی تاریخ انسان سے بھی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل جنات اس زمین پر بڑے بڑے قبائل کی صورت میں آباد تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر آباد کرنے کا فیصلہ فرمایا تو جنات کو فرشتوں کے ذریعے جزیروں اور ویران پہاڑیوں میں قید کر دیا۔ قوم جنات کی نسل میں بھی مرد اور عورتیں موجود ہیں۔ یہ دونوں بھی آپس میں شادی کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح عشق و محبت، زنا، فحاشی اور بدعمالی جیسے گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے، جس میں گانا بجانا، ڈھول اور رقص ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کی شادیوں میں بھی کھانے کا بہترین انتظام ہوتا ہے۔ یہ بھی اپنی شادیوں میں دوسرے جنات قبائل کے باسیوں کو مدعو کرتے ہیں۔ قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں اور داستانوں میں انسان اور جنات کی آپس میں محبت اور شادی کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمانہ قدیم میں انسان اور جنات کی شادی ہوا کرتی تھی۔ ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کی ماں اور باپ میں سے ایک جن تھے۔ بہت ساری علماء اور فقیہ نے بھی جنات اور انسان کی شادی کو حرام قرار دیا ہے۔ اس شادی کو حرام قرار دینا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شادی ممکن ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو شریعت اس کی حلال اور حرام ہونے کا فتویٰ کیوں دیتی؟ اب یہ سوال بھی آتا ہے کہ جنات آتشی مخلوق ہے اور انسان خاکی اور آبی مخلوق ہے، تو آتش اور آبی مخلوق کا ملاپ کیسے ممکن ہے؟ اور اس ملاپ کی صورت میں اولاد کا پیدا ہونا عقل اور شعور سے باہر ہے۔ دراصل باوجود اس کی کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنات کا جسم آتشی صورت کا نہیں ہوتا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی انسان مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس طرح جنات کا پہلا جد امجد اور عام جنات کا باپ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن اس کی نسل میں آگ کا عنصر باقی نہ رہا، بلکہ ان جنات کے اعضاء، ہاتھ پاؤں عام حالت میں بدل گئے۔ جیسا کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ کو نماز میں ایک شیطان نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن کو کس کے پکڑ لیا، جس سے اس کے منہ سے لاب دین ٹپک پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں اس کے لاب دہن کو محسوس کیا جو کہ بہت ٹھنڈا تھا۔ شیطان کا لب دہن کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ آگ سے دوسری حالت میں بدل چکا ہے، ورنہ اس میں ٹھنڈک نہ ہوتی۔ تو کیا جنات میں بھی انسانوں جیسی خصوصیات ہوتی ہیں؟ اور کیا جنات انسانوں کے ساتھ جنسی تعلق بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے، اور ہر سوال کا جواب انسان کو مزید حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ مسلم علماء سیوطی نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جنات اور انسان میں شادی اور جنسی تعلق کا عمل ظہور اسلام سے پہلے اور بعد میں بھی ملتا ہے۔ لہٰذا ابن عساکر میں ایک روایت موجود ہے جس کے مطابق ایک دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کاہنوں اور پیشن گوئیاں بنانے والوں کا ذکر چھڑا، اور اس سلسلے میں لوگ اپنے چشم دیدہ واقعات اور حالات بیان کرنے لگے۔ ابن قیس نے بتایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب واقعے کا سامنا ہوا۔ ایام جہالت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خالصہ تھا۔ اس لونڈی نے بتایا کہ ان دنوں مجھ پر عجیب حالت گزر رہی ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا الزام نہ لگا دو۔ صورتحال یہ ہے کہ روزانہ ایک سیاہ فام وجود میرے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے۔ چنانچہ ماہ بعد وہ لونڈی حاملہ ہو گئی اور وقت مقررہ پر اس نے ایک بچہ جنا جس کے کان کتے کی طرح تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح بات کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غائب کی خبریں دینے لگا، اور آخر ایک روز خاموش ہو گیا۔ لوگوں کے بہت اصرار کرنے پر بھی کچھ نہ بتاتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے 3 روز کے لیے ایک کمرے میں بند کر دو، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ 3 روز کے بعد جب اس کو کمرے سے نکالا گیا تو اس نے بتایا کہ آخری نبی مکہ میں مابعوث ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے، اب میں غائب کی کوئی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ وہیں زمین پر لیٹا اور مر گیا۔ اس روایت کو مختلف کتابوں میں رد و بدل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور بعض روایت میں اس بات کا بھی اضافہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ اس طرح امام دارمی نے اپنی کتاب طبع السنان میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق قبیلہ بخیل کے ایک شخص نے روایت کیا کہ ایک جن ہماری لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقہ سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ روبرو آ کر ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا کہ تم کون سی چیز ہو؟ اس نے کہا ہم تم جیسی ایک مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہمارے بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا تم میں بھی مذہبی اختلافات ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں شیعہ سنی اور مرجیہ بھی ہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا۔ بلا شبہ انسان اور جنات مختلف مخلوقات ہیں، اسی لیے جن مرد کا انسانی عورت سے اور انسانی عورت کا جن مرد سے نکاح حرام ہے، اور اسلام نے اس طرح ہم انسانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔